الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگوں، دو مجلس سے عبادت کا دوسرا جو معنی ہے وہ اللہ کے فضل سے سمجھا رہا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ یہ جو دوسرا معنی ہے عبادت کا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. مختصر سمجھاتا ہوں. جو معنی ہے عبادت کا، طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، بفعل اوامرہ، اللہ کے جتنے بھی اوامر ہیں، احکام ہیں، اس کو بجا لا کر اللہ کی اطاعت بجا لانا. جو بھی حکم ہے اللہ کا، یہ میں نے آپ کو سمجھایا دو مجلس میں کہ اللہ کا کیا حکم ہے. صرف نماز کا حکم نہیں ہے، 24 گھنٹہ اللہ کا حکم ہے. جس کو میں نے پہلے کبھی کہا تھا کہ ایک ہوتا ہے ملازم، ایک ہوتا ہے غلام، اور ایک ہوتا ہے عبد. بہت فرق ہے تینوں میں. ملازم جو ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی متعین ہوتی، ایک ہی کام، اس کا وقت بھی مقرر. غلام جو ہوتا ہے پورا دن 24 گھنٹہ آقا کے ماتحت میں رہتا ہے، جو کام سپرد کرے، لیکن ایک کام نہیں کر سکتا. بس غلام آقا کے سامنے اپنی پیشانی نہیں جھکا سکتا، آقا کی عبادت نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ سارے کام آقا جو کہے کرنا پڑے گا. یہ غلام کا فریضہ ہے. اگر آقا غلام کو بادشاہ بنا دے تو بادشاہ بھی بننا پڑے گا. ایسے واقعات ہوئے.
تاریخ میں کہ کتنے بادشاہ غلام ہیں. سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ غلام تھے. احمد طولون غلام تھے. لکتا تھے, رستے میں پڑے تھے. طولون نامی جو بادشاہ تھا انہوں نے اٹھا لیا تھا, بادشاہ بنا دیا ان کو. بہت لمبے لمبے واقعات ہیں, صرف اشارہ میں کرتا ہوں. تو غلام کا کام, آقا اگر گدی پر بٹھا دے بیٹھنا پڑے گا, زمین پر بٹھا دے بیٹھنا پڑے گا. اگر پاخانہ اٹھانے کا کہے اٹھانا پڑے گا. اور اپنے آپ کو سنوارنے کا کہے کرنا پڑے گا. ایاز کیا تھے؟ ایسے ہی تھے. محمود کے بادشاہ, محمود جو بادشاہ تھے نا ان کے غلام ایاز. عجیب و غریب حالات ہیں ان کے بھی. یہ میں آپ کو غلام سمجھا رہا ہوں کیونکہ عبد سمجھانا ہے مجھے. اگر بہترین کپڑے پہنائے آقا, ایسے بھی واقعات ہے مثنوی شریف میں. مثال کے طور پر مختصر سنا دو. مختصر ہے اس لیے, وہ تو لمبے واقعات جو میں نے اشارہ کیے. فہد سالی کا زمانہ تھا. ایک بزرگ جا رہے تھے, تو ایک غلام ہنستا کھیلتا جا رہا تھا, گاتا ہوا. گویا دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں کہ دنیا میں کیا حالات چلتے. یہ بزرگ نے پوچھا تو کون؟ کہ میں فلانے کا غلام ہوں. غلام ہو کہ اتنا خوش؟ کیا کھاتا ہے تو؟ جو بادشاہ کھلا, میرا آقا جو کھلا ہے. کیا پہنتا ہے؟ جو میرا آقا پہنا ہے. کہ اتنا خوش کہ میرے آقا جو ہے نا 3 گاؤں کا مالک ہے, مجھے کیا فکر, اس لیے بے فکر ہوں میں. تو بزرگ جو تھے نا ان کی چیخ نکل گئی کہ اللہ, اس غلام کا یقین تو دیکھو اپنے آقا پر, اور آقا بھی صرف 3 گاؤں کا مالک ہے. کتنا مطمئن ہے, قحط سالی کی بھی کوئی پرواہ نہیں. حالات تو دیکھو کتنے خطرناک ہے, لیکن اس پر کوئی اثر نہیں. اس نے احسان مانا غلام کا کہ آپ کا احسان. آج مجھے معرفت ہوئی اللہ کی صحیح معنوں میں. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں, ہر بات سے سبق حاصل کرتے. انہوں نے فرمایا تیرا آقا صرف 3 گاؤں کا مالک, تو اتنا بے فکر. میرا آقا تو ساری کائنات کا مالک, میں کیوں فکر کروں؟ اب میں بھی نہیں فکر کروں گا. بس جو اس حالت میں اللہ رکھے گا میں خوش. یہ جس کو حاصل ہو گیا اس کو بولتے ہیں ایمان صحیح معنوں میں. اور یہ جس کو حاصل ہو گیا حدیث کے اعتبار سے اس سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں. حدیث میں کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ ترضى بما قضى الله تكن اغنى الناس. جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس پر راضی رہو.
میں سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے. اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں. کہنا تو آسان ہے, زبان سے بولنا تو بہت آسان ہے. زندگی میں لائیں اس بات کو. اللہ جس حالت میں رکھے. کیا مطلب جس حالت میں؟ میں ایمان سے, عبادت یہ بھی ایک عبادت ہے, بغیر سننا عبادت میں سمجھا رہا ہوں. اس کو بولتے ہیں عبادت. مصیبت میں ہے اللہ کی طرف سے, کیا کریں گے؟ کوئی شکایت نہیں. اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ راضی رہے. اور اللہ خود فرماتے, ایک دوسری حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کی حکمتوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا, کوئی نہیں جان سکتا. کہ بعضوں کو تنگ دستی میں رکھتا ہے, بعضوں کو غنا عطا فرماتا ہے, بعضوں کو بیمار رکھتا ہے, بعضوں کو صحت مند. اللہ فرماتے میری حکمت ہے اس میں, تم راضی رہو, تم بندہ بنو, عبد ہیں تم. عبادت سمجھا رہا ہوں. اگر تم نے رائے زنی کی میرے فیصلے پر, اپنی زبان میں کہتا ہوں, بزرگان بھی فرماتے ہیں اللہ اپنے بارگاہ قرب سے ٹانگ پکڑ کے نکال دیں گے. ایسوں کو اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. یہ صحیح معنوں میں عبداللہ نہیں, اللہ کا بندہ نہیں ہے. ایک مرتبہ ایک بھول ہو گئی معمولی, ایک عابد زاہد سے, بنی اسرائیل کے تھے, اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہمیشہ. ایک مرتبہ اپنی عبادت خانے سے کھڑکی میں سے جھانک لیا باہر, تو پہاڑ نظر آئے, مرغزار نظر آئے, درخت نظر آئے, بہترین منظر نظر آیا. تو پہلے تو تعریف کی, کیا بہترین نظارہ ہے. اور ادھر دیکھا تو خشکی تھی, پہاڑ بھی ایسا, اور بارش ہو رہی تھی. ان کی زبان سے یہ نکلا کاش کہ یہاں بھی ایسا ہوتا اور ابھی بارش کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس طرح کے الفاظ کو ایسے بولے جو اللہ کی حکمت اور تقدیر کے خلاف تھے. بعض اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی پکڑ فوراً ہو جاتی ہے, اور ہم جیسوں کی نہیں ہوتی. کتنے گناہ کرتے ہیں پورا دن, پھر بھی کوئی نہیں اثر. بس اتنا ہی ہوا, زبان سے یہ نکل گیا. اللہ نے فرمایا کب سے عبادت چھوڑ کے ہمیں تم مشورہ دینے لگے, اب رائے زنی کرنے لگے. آپ کا کام تو عبادت ہے, جو کچھ ہوتا ہے میری طرف سے ہے, اس میں سب خیر ہے. آپ کب سے مشورہ دینے لگے مجھے؟ یہ جو تھی نا بات, تنبیہ تھی, ڈانٹ تھی. اس کا مطلب کیا؟ اللہ ناراض ہو گئے. اب یہ پریشان, بہت پریشان, کچھ سمجھ نہیں پڑتی. اس زمانے کے جو
بزرگ سمجھے جاتے تھے، ان کے پاس بھی گئے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، بس توبہ کرو. توبہ کرو. تو اتنے میں کیا ہوا، وہ کہیں کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، گاؤں والے پہچانتے تھے نیک آدمی ہے یہ. کوئی تقریب تھی، خوشی کا پرسنگ تھا، تو انہوں نے کہا، گاؤں والوں نے، آپ ذرا کھا کے جائیں. انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں کھاؤں گا جب تک اللہ مجھ سے خوش نہیں ہوگا، مجھے پتا نہ چلے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. تو یہ کیا ہوا، تو کیا گناہ ہوا، یہ بیان کیا. یہ اتنا، اس میں کیا ہو گیا، یہ کوئی بہت بڑی بات ہے کہ اس پر اللہ ناراض؟ نعوذ باللہ. یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. بغور سننا، ایک تو کوئی آدمی تسلیم کر لے اپنی کوتاہی کو، اللہ کو بہت پسند ہے. اور ایک تو کوتاہی نہ سمجھے اور نہ سمجھنے کے بعد اوپر سے اعتراض کرے، یہ بہت خطرناک ہے، گناہ سے بھی زیادہ خطرناک. واقعہ لکھا ہے کتاب میں. اللہ نے فرمایا اسی وقت، وہ بندہ تو عاجز تھا، بندے کو تو فکر تھی بس اللہ کی رضامندی کی. اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے جلدی سے یہ گاؤں سے نکل جاؤ. خوش ہو گئے، میرے بندے کہہ دیا مجھے، ہو گئی معافی. بہت بڑا لقب ہے جس کو اللہ کہہ دے میرا بندہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو، بہت اونچا لقب ہے یہ. اللہ جس کو کہتے یہ میرا ہے. اب کیا چاہیے، اس سے بڑا شرف کوئی نہیں، واللہ میں کہتا ہوں کہ نکل جاؤ یہاں سے. یہ معمولی سمجھتے ہیں میری ناراضگی کو، ابھی میں عذاب نازل کرتا ہوں، پورے گاؤں کو میں ہلاک کر دیتا ہوں. عذاب ان پر آیا. دیکھا، بازوں کی پکڑ ہو جاتی ہے. تو یہ بہت بڑی عبادت ہے یہ بھی. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایمان ہے، اسی کو ایمان بولتے ہیں صحیح معنوں میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترضى بما قضى اللہ تکن اغنى الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ آپ مالدار بن جاؤ گے، بے نیاز. تو وہ بزرگ جو تھے نا، انہوں نے ان کا احسان مانا کہ آپ نے معرفت کرا دی میری، اللہ کے ساتھ پہچان کرا دی. دوسرے الفاظ میں اللہ سے دوستی کرا دی آپ نے کہ میرا اللہ تو ساری کائنات کا مالک ہے، اب میں کیوں پریشان ہوں. ایک بات کہوں میں، بزرگان فرماتے ہیں، بہت سب فرماتے ہیں، حضرت تھانوی، حضرت محمد صلی اللہ خان صاحب، میں نے سب سنا، ان کی زبان سے میں نے تو سنا تھا. حضرت محمد صلی اللہ خان، پریشان آدمی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ کی معرفت نہیں ہوتی. ہم تو معمولی بات میں پریشان ہو جاتے ہیں. جس کو اللہ کی معرفت ہوگی وہ پریشان ہوگا ہی نہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے اللہ کی جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی، اور بڑی حکمت ہوتی ہے اس میں. بہت واقعات ہیں اس پر، لیکن ہر بات پر میں واقعات اس لیے نہیں سنا، پوری مجلس اسی میں ہو جاوے اس لیے میں نہیں سنا تھا. اتنے واقعات ہیں. کائنات میں کوئی چیز
کوئی حرکت، کوئی سکون حکمت سے خالی نہیں ہے. اللہ حکیم ہے اور قاعدہ ہے منطق کا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ہمیں جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس میں حکمت ہے، اور اس پر راضی رہو. پھر بعد میں دیکھنا اللہ کی طرف سے نوازشات، بعد میں ہوگی نوازشات. تو عبد جو ہوتا ہے وہ میں سمجھا رہا ہوں، 3 لفظ ہے: ملازم، غلام، عبد. پہلے زمانے میں غلامی کا دور تھا، اب ختم ہو چکا ہے. سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا کہ غلامی چھوڑو. اگر سے غلام ہیں ہم، بظاہر وہ غلام نہیں ہے لیکن حقیقت میں ہم غلام ہیں یہود و نصارا کے. ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سنتیں اپنا رہے ہم. سنن من کان قبلکم لتتبعن سنن من کان قبلکم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے لوگوں کی سنتیں اور طریقوں پر تم چلو گے ضرور بھی ضرور. آج یہی حال ہے، آج بہت خطرناک حال ہے یہ. اسی بنا پر تو آج کل حالات ہے اللہ کی مدد نظر نہیں آتی. ہاں، تو تیسرا لفظ ہے عبد. غلام 24 گھنٹے کا. میں نے کہا نہیں، جو آقا کہے کرنا پڑے گا. آقا یوں کہے آرام کرو، آرام کرنا پڑے گا. آقا یوں کہے پوری رات بیدار رہو، بیدار رہنا پڑے گا. اس کے خلاف نہیں کر سکتا. غلام پر اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. 2 کی اطاعت ہے، دنیا کے آقا کی، اللہ کی. لیکن ایک اطاعت نہیں ہے، بس صرف عبادت. جس کو عبادت بولتے ہیں وہ غلام نہیں کر سکتا آقا کی. آقا یوں کہے مجھے سجدہ کرو، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. شرک کرو، یہ نہیں ہو سکتا. جان سے مار دے وے، کوئی حرج کی بات نہیں، صبر کر لو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا. عبادت ایاک نعبد، یہ ہے اصل، تیری ہی عبادت، یہ معنی اس کا. عربی کا قاعدہ ہے، ایاک جو ہے یہ مفعول ہے، جس پر فعل ہو، جس پر کام واقع ہو تو وہ بعد میں آتا ہے فعل کے. نعبد فعل اس کے بعد آتا ہے، لیکن پہلے لائے. کیوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، کسی کی نہیں. یہ معنی اس کا. چاہے آپ کا آقا کتنا ہی بڑا محسن کیوں نہ ہو، ارے آقا کی بات چھوڑو، باپ کیوں نہ ہو، ماں کیوں نہ ہو. کلام مجید میں اللہ فرماتے ہیں ماں باپ آپ کے چاہے اللہ حفاظت فرماوے، مشرک ہو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو. ہاں، اگر آپ کو وہ مجبور کریں شرک پر، لا تشرک باللہ، تو نہیں، یہ تو بالکل نہیں. اس کو میں برداشت، اس کو میں گوارا نہیں کرتا. اللہ فرماتے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا لیکن شرک نہیں معاف کروں گا. یہاں تک کہ حدیث میں ایک عبادت ایسی ہے، مثال کے طور پر 100%، 100% اللہ کے لیے. اللہ فرماتے تھوڑا سا حصہ، 5واں حصہ یا 10واں دوسرے کے لیے ہوگا
میں اغنى الشرکاء، جتنے بھی دنیا میں پارٹنر ہوتے ہیں، شرکا ہوتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی بے نیاز ہے تو میں ہوں۔ میرے اپنے ساتھ 5% بھی کسی کو شریک نہیں کرتا، 5% بھی میں کسی کو پارٹنر نہیں بناتا۔ 5% بھی بنائے گا تو میرے جو 95% ہے میں اس کو دے دوں گا، مجھے نہیں چاہیے۔ مجھے تو خالص مال چاہیے، مجھے تو خالص 100% چاہیے۔ اللہ ایسا ہے۔ یہ کس بات کی علامت ہے معلوم آپ کو؟ غیرت کی علامت ہے، حدیث میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، جب حضرت سعد کا ذکر ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد تو بہت غیرت مند ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا برابر ہیں، سعد سے زیادہ غیرت مند میں ہوں۔ یا اللہ، حالانکہ ازواج تو مائیں تھی، آپ کی بیویاں تو ہماری مائیں ہیں۔ صحابہ سب ابنا تھے، بیٹے تھے، لیکن کسی صحابی نے کسی ماں کو نہیں دیکھا۔ یہ غیرت کی علامت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی صحابی میں وسوسہ تک نہیں آ سکتا برا خیال، اس کے باوجود یہ احتیاط۔ ازواج بھی ایسی تھی، آپ کو نہیں، میں نے پہلے کبھی بتایا تھا شاید، جو حضرت شیرین، مصر کے بادشاہ نے 2 بہنیں بھیجی تھی، حضرت شیرین اور بھول گئے ایک دم میں، دوسری بہن بھی تھی ماریا، ماشاءاللہ یاد ہے، حضرت ماریا قبطیہ۔ ان کے ساتھ ان کے چچا زاد بھائی بھی آئے تھے، ہم تو بھائی سمجھتے ہیں، ہاں بھائی رشتہ داری میں، لیکن پردے میں نہیں۔ پردے میں تو اجنبی سے بھی زیادہ خطرناک، حدیث میں ہے بھائی، میں تو حدیث بیان کر بات آ گئی اس لیے میں کہتا ہوں۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر شوہر کا بھائی ہو تو، اور دوسرے جو بھائی ہیں سب، کہ وہ تو شیر ہیں، شیر، شیر سے کس طرح ڈرتے ہیں، اس طرح ڈرنے کا ان سے تو اپنی عورتوں کو اتنا یہ رکھنے کا پردے میں، ان سے تو خاص الحم والموت۔ یہ جتنے بھی رشتے داری، تو چچا زاد بھائی تھے، اور ماریا ماں ہو گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر مجلس ہوتی تھی تو یہ بہن کے پاس جاتے، ہم تو یہی کہے کوئی حرج کی بات نہیں، بھتیجا ذہن جانے دو، اللہ کے رسول ہم گوارا نہیں کرتی تھی، بالکل نہیں، تو ناگواری گزرتی تھی، آپ کو بولتے کم تھے، بہت حیا والے تھے۔ جب گئے فوراً ناگواری کے آثار نظر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر۔ اب اندازہ لگاؤ، جب بھتیجا چچا زاد بھائی ان سے اس طرح پردہ، تو جو اجنبی ہے، نوجوان ہے، غیر ہیں، جو ہماری نوجوان لڑکیاں کالجوں میں جاتی ہے بے پردہ ہو کر اور ان کے ساتھ بیٹھتی ہے، کیا گل کھلاتی ہوگی مسلمان۔ حرام ہے، حرام، اسی لیے تو تعلیم حرام ہے، اس بنا پر نفس تعلیم حرام نہیں ہے۔ یہ چیزیں، یہ اسباب ایسے ہیں، یہ تعلیم کی بنا پر، یہ جو گناہ ہوتے ہیں اس بنا پر حرام ہے۔
یاد رکھنا ایک قاعدہ ہے مقدمۃ الواجب واجب، جو کوئی واجب چیز ہو اس کا جو پہلے مقدمہ جو ہوتا ہے تمہید جو ہے وہ بھی واجب ہوتا ہے، وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے. تو تعلیم اگر سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہی تعلیم سبب بنتا ہے گناہ کا، اس لیے تعلیم حرام گناہ. سمجھنا، میں منطقی قاعدے سے فلسفے سے سمجھا رہا ہوں یہ بات. مثال کے طور پر مثال قرآن سے جمعہ کے دن کے بارے میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا، نماز کے لیے جلدی آؤ. اصل نماز کا حکم ہے، اس کے لیے مقدمہ کیا ہے؟ کیسے آؤ گے آپ؟ اذان کے بعد چلنا ضروری ہے. اب جو بھی اس کے اندر مخل ہوگی وہ حرام ہے. تو اصل میں آنا یہ سبب بنے گا اللہ کا حکم پورا کرنے کا. اس آنے میں جو چیز بیچ میں مخل بنے گی وہ حرام ہے. ارے یہاں تک فقہا نے لکھا ہے جمعہ کی اذان ہو گئی، آپ نے سنی، آپ گھر میں بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں، گناہ ہے. بولو اب کیا کہو گے آپ؟ کیوں؟ یہ تلاوت ابھی آپ کے لیے جمعہ کی سعی کے لیے مخل بن رہی ہے. مسئلہ ہے تو تلاوت کرنا گناہ ہے. کیوں؟ تلاوت سبب بنا خلل کا صحیح میں، تو یہ تعلیم سبب بنا گناہ ہوگا، بے پردگی کا، زنا کا. تو اب بتاؤ، اب آپ ہی اس قاعدے کے اعتبار سے نتیجہ ظاہر کرو، بیان کرو نتیجہ. میں آپ سے بلواتا ہوں، کہیں میرے اوپر تہمت نہ ڈالے آپ کہ یہ دنیاوی تعلیم کو حرام کہتے ہیں. آپ سے میں کہلواتا ہوں کہ ہاں برابر ہے، تب تو ایسا بولو آپ. یہ معنی اس کا. نتیجہ دیکھ رہے ہیں ہم جو حرام نہیں سمجھتے. خیر، ناگواری کے آثار نظر آئے، حضرت علی سمجھ گئے. صحابہ تو چہرے سے سمجھ جاتے تھے. حدیث میں ہے یہ بات بھی، صحابہ خود فرما دے ہم چہرے سے پتہ لگا لیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں یا ناخوش. حضرت علی تو فوراً سمجھ گئے، جیسے وہ اندر گئے فوراً ناگواری. تو اللہ حضرت علی نے کہا ہو نہ ہو وہ اندر گئی اسی بنا پر ناراض ہے، یا رسول اللہ اجازت ہے گردن اڑا دو اس کی. یا اللہ، گردن اڑانے کا حکم ہے؟ نہ نہیں کہا، جاؤ. فوراً واپس آئے، نہیں مارا. اللہ کے رسول فرمائے یا رسول اللہ کوئی شک کی بات نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ. ساتھ میں کہہ دیتا ہوں، وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ میں بہن کے پاس آیا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے. چچا زاد بہن، حقیقی نہیں، چچا زاد بہن. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن اس لیے ناگوار گزرتا ہے کہ شک ہو سکتا ہے غلط خیال کا، غلط کام کا. تو روایت میں حضرت علی خود فرما دے یا رسول اللہ، انہوں نے اپنی اجازت کھول دی تو وہ تھا ہی نہیں، کٹا ہوا تھا. تو اب کوئی شک کی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اچھا ہوا قتل نہیں کیا. جس کا شک تھا وہی نہیں ہے. پہلے زمانے میں بعض ایسا کرتے تھے آقا لوگ، اپنے غلاموں کو اس طرح کر دیتے تھے کوئی فکر نہیں، گھر میں آنا جانا بے فکر رہو. بلکہ اس کی بات کرتے ہو، پہلے زمانے کی بات کرتے ہو. ابھی یہ ترکی کی حکومت تھی نا، اس وقت بھی یہ رواج تو تھا، جس کو مسئلہ صفا بولتے ہیں نا، چبوترا، وہاں وہی لوگ رہتے تھے اپنی زبان میں ہجرے. شرط یہاں رہنا ہو، ہجرے بننے پڑے پہلے. کیوں معلوم؟ اس کی وجہ
عورتوں کو ہاتھ پکڑ کے نکالنا ہوتا تھا. تو عورت سے تو قابو میں نہیں آ سکتی عورت، مرد ہی اس کو پکڑ کے نکال سکتا ہے. لیکن مرد اگر مرد ہوگا تو فتنے کا اندیشہ. اس لیے شرط حکومت کی طرف سے جس کو یہ نوکری کرنا ہو ہجرا بننا پڑا، تو ہجر بن جاتے تھے، کٹوا دیتے تھے وہ. ابھی تھا نہیں، ابھی اسلام کی بات کی میں بات کرتا ہوں، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. یہ تاریخ میں تو عجیب و غریب واقعات ہیں، آپ سننے تو آپ حیرت میں پڑ جا رہے. مجھے تو الحمدللہ تعجب نہیں ہوتا، عجیب و غریب واقعات میں نے تو دیکھے. تو دیکھو غیرت، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم سعد کے غیرت پر تعجب کرتے ہو، ان سے زیادہ غیرت والا میں ہوں. آگے فرمایا مجھ سے زیادہ غیرت اللہ کی ہے. اسے بھی نہ بڑھ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی حال میں گوارا نہیں کرتا. اب آپ ہی بتاؤ مسلمانوں، جو مسلمان شرک کرے گا اسلام لانے کے بعد کیسے معاف ہوگا وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مانتے ہیں سب سے بڑے، دو عالم سے بالا، لیکن اللہ سے تو کم. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ سے تو کم، دو عالم سے بالا ہے، ساری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، سید ولد آدم. اب اس میں کیا آ گئے؟ سب آ گیا. اللہ کے رسول خود فرماتے انا سید ولد آدم. بالکل آپ اپنی جگہ پر ہیں سید ولد آدم، لیکن اللہ کے بعد. اور کیسے اللہ کی بات معلوم؟ مثال سے میں سمجھاتا ہوں. ابھی ساری کائنات کی تعداد کتنی ہوگی معلوم؟ 700 کروڑ تخمیناً، لگ بھگ 700 کروڑ انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر آ جاوے، صفت پر آ جاوے، گویا ہر ایک مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سمجھو. پھر بھی اللہ کی بڑائی میں نہ کمی ہوگی، نہ اللہ کی بڑائی میں نہ اضافہ ہوگا. اللہ تو پہلے سے بڑا ہے، ساری کائنات اس سے بڑھ جاوے، اللہ کو کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. اتنا بڑا اللہ ہے. تو اللہ کے رسول سب سے بڑے اللہ کے بعد. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک نہیں کر سکتے. یاد رکھنا اس بات کو. اور یہ بیچارے بریلوی بھائی، اللہ رحم آتا ہے واقعیت، اللہ ہدایت دے ان کو. ان کے علماء بعض مرتبہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا اللہ بناتے ہیں. اللہ کے رسول کو بھی پسند نہیں ہے. اللہ کے رسول نے خود حدیث میں فرمایا، پتا تھا اللہ کے رسول کو کہ میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جیسے یہود و نصارا. لا تطرونی کما اطرت النصارى والیہود. میری تعریف اتنی مت کرنا، اتنا غلو نہ کرنا جس طرح یہود و نصارا نے کیا کہ اللہ تک پہنچا دیا. نہ کہا. لیکن بیچارے کیسے، جب ملن منائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئیں گے، جب تک اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر لیں گے وہاں تک چین نہیں پڑتا. ہاں اب تعریف کی ہم نے، حالانکہ اللہ کے رسول کو بالکل پسند نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تعریف کی، حالانکہ تکلیف دی، ایذا پہنچائی. اس لیے یاد رکھنا اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا. تو میں سمجھا رہا تھا عبد، اور اس میں یہ سب باتیں آئی اور ضروری باتیں تھی. تو عبد کہتے ہیں 24 گھنٹے کا غلام، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سجدہ بھی کرنا پڑے گا اللہ ہی کو.
وہ غلام بھی 24 گھنٹے کا، آقا جو کہے وہ کرنا پڑے گا. آقا نے یوں کہا سو جاؤ، سونا پڑے گا. آقا نے یوں کہا بازار جاؤ، بازار جانا پڑے گا. آقا نے یوں کہا کماؤ، کمانا پڑے گا. آقا نے یوں کہا کھاؤ، کھانا پڑے گا. تو اسی طرح اللہ بھی کہتا ہے میں جب کہوں سو جاؤ، سونا پڑے گا. جب میں کہوں بازار جاؤ، بازار جانا پڑے گا. بل اللہ نے کہہ دیا کب سے؟ اللہ نے کہہ دیا کب سے؟ ہمارا دن مکمل ہو چکا. کہہ دیا اللہ نے کب سے. کون سا دن، کہاں کہاں؟ پورا کلام مجید دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو. یہ اللہ کا کہاں ہوا ہے؟ اللہ نے کہہ دیا سب. کب سونے کا، کب کھانے کا، کیسے کھانے کا، کیا کھانے کا، کس طرح سونے کا، کب اٹھنے کا، بلکہ یہاں تک کہ بیت الخلا کیسے جانے کا، کپڑے کیسے اتارنے کے یہ بھی بتلا دیا. یہ اللہ، کپڑے اتارنا بھی بتایا کہ کیسے اتارنے کے. مثال کے طور پر پہلے زمانے میں دور جانا پڑتا تھا. غائط یہ لفظ آتا ہے، الی الغائط. کیوں پہلے دور جانا پڑتا تھا؟ قضاء حاجت کے لیے، اس لیے غائط. غائط کا معنی دور جگہ. تو کیا فرمایا؟ دیکھو جب استنجی کے لیے آپ بیٹھو تو کپڑا ایک دم سے کھڑے ہو اس وقت کھولو مت، بیٹھنے سے قریب ہو اس وقت اپنا سطر کھولو تاکہ نظر نہ آئے کسی کو، اور بیٹھ جاؤ سطر چھپائے رکھو. یہ بھی بتایا اللہ کی طرف سے. جمع کا طریقہ بتایا، کوئی شرم نہیں. کیا شرم کی بات؟ اسی لیے تو آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کس سے راضی ہے وہ طریقہ بتانے کے لیے، اور جس سے راضی ہو جو طریقہ بتایا اسی کو میں سمجھا رہا ہوں. عبادت، یہ ہے عبادت. علامہ ابن قیم نے کہا تھا، میں نے آپ کو سمجھایا تھا، اسم لکل ما یحب اللہ ویرضا. ہر اس چیز کا نام ہے عبادت جس سے اللہ راضی ہے، اللہ پسند کرتا ہے. یعنی اللہ کے منشے کے مطابق زندگی گزارا. اور اللہ کا منشا ہے نمونہ دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے نمونہ کہ دیکھو میں نے محمد کو نمونے کے لیے بھیجا ہے. آئیڈیل ایسی زندگی گزار کے لانا تو میں قبول کروں گا. بتا دیا پہلے سے، اس کے خلاف ہوگی قبول نہیں ہوگی. پھر یہ مت کہنا کہ اللہ کیوں عذاب دیتا ہے، کیوں ناراض ہے. میں نے تو بتا دیا تھا، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور بتا دیا تھا عبادت کسے بولتے ہیں. 24 گھنٹہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چاہے وہ جس طرح سوتے ہیں وہ بھی عبادت، دوپہر میں قیلولہ کرتے ہیں وہ بھی عبادت. یا اللہ. شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قیلولہ تھوڑی دیر سونا دوپہر میں سنت کی نیت سے 1000 سال نفلی عبادت سے افضل ہے. سونا ہے لیکن آپ کے طریقے پر. آپ سوئے تھے بس، یہی عبادت. ہاں تو اب جیسا آقا کہتا ہے ویسا یہ بھی آقا ہمارا کہتا ہے اللہ. لیکن ایک چیز نہیں ہے اس دنیا کے آقا میں، عبادت نہیں ہے. یہاں عبادت ہے، یہ فرق ہے. اس سے عبادت کا معنی بھی سمجھ میں آ گیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. تو طاعت اللہ یہ میں سمجھا، بفعل اوامرہ احکام کو بجا لانا، واجتناب النواہی اللہ نے جن چیزوں سے روکا منع فرمایا اس سے رکے رہنا. یہ ہے عبادت، بلکہ یہ بہت بڑی عبادت. سمجھنا مسلمانوں نہیں سمجھتے. میں آپ کو انشاءاللہ صحیح دین سمجھا رہا ہوں. صرف تہجد کی عبادت مت سمجھنا، وہ بھی عبادت ہے، لیکن صرف اس کو مت سمجھنا اور بہت بڑی مت سمجھنا.
واللہ میں کہتا ہوں کوئی تہجد کا پابند ہے اور ایک آدمی بد نظری سے بچنے کا پابند ہے، ہزاروں سال تہجد سے افضل ہے. یہ غلط نہیں کہتا میں، حدیث میں ہے یہ بات. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقابل بالرعاء ای الورع ای تقوی. صحابی سے فرمایا آپ عبادت کو پرہیزگاری کا مقابلہ مت کرو. پرہیزگاری تو بہت اونچا مرتبہ ہے، عبادت تو اس درجے تک پہنچ بھی نہیں سکتی. نہ کہا اللہ کے رسول نے، بلکہ ایک حدیث میں صراحت کے ساتھ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس. عجیب بات. آگے ایک اسی حدیث میں ہے، پہلے اس کا میں ترجمہ بتا دوں. اتق المحارم، گناہوں سے بچو، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم ہوں گے. تہجد والا نہیں، حج عمرے والا نہیں، 5 وقت کی نماز والا نہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن صحیح معنی میں سب سے بڑا عبادت گزار، گناہوں سے بچنے والا. اور اس زمانے میں نے کہا تھا سب سے بڑا جو گناہ ہے، عام جو گناہ ہے، بد نظری، اس سے بچے. اور اسی طرح عوام کہتے ہیں، ہر اعتبار سے میں کہتا ہوں، ایک تو بد نظری سے بچے اور لقمے کا خیال کر لیا کرے. بس لقمے کا مطلب کیا؟ اس میں سب آ گیا. ہاں، کمائی کا، کہ میری کمائی کیسے. اس سے بڑا ولی کوئی نہیں اس زمانے میں. کتب ہے وہ ابدالوں میں سے ہیں. اگر جو اس کا خیال کر لے، حلق کا خیال کر لے، نظر کا. مختصر ایک بات کہوں، بات یاد آئی. حضرت لقمان علیہ السلام جو ہے نا، انہوں نے اپنی زندگی میں 4000 انبیاء سے ملاقات کی تھی. تفسیروں میں ہے، میں نے خود پڑھا یہ تفسیر میں. صرف ملاقات نہیں کی، صحبت بھی اختیار کی، تعلیم بھی حاصل کی. انہوں نے پھر لقمان علیہ السلام تھے نا، اللہ نے ان کا ذکر کلام مجید میں کیا. اللہ اکبر. کالے تھے، حبشی غلام، لیکن ذکر کلام مجید میں. یا اللہ. لقمان، پوری سورت کا نام لقمان. لقمان نام لے کر کہاں؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. بار بار کہتے ہیں. حضرت ابو بکر کا بھی نام نہیں، حضرت عمر کا بھی ذکر نہیں. کیسے ہوں گے؟ حالانکہ حبشی تھے، غلام تھے آقا کے، لیکن وہ تھے بھی ایسے. جیسے علامہ رومی رحمت اللہ نے فرمایا نا، ایک مرتبہ آقا گیا باغ میں تو کہا لقمان کچھ کھلاؤ نے، سردی کا موسم میں ککڑیاں بہت اچھی ہوگی. لیکن ہاں کیوں نہیں، آقا کھلاتا ہوں. لے آیا اچھی اچھی ککڑیاں. آقا نے اپنے ہاتھ سے کاشیں کی، ٹکڑے کیے. بہت محبوب غلام تھے نا. سب سے پہلے آقا نے اپنے ہاتھوں سے لقمان غلام کے منہ میں ایک کاش رکھی، خوشی خوشی چبا رہے، جوم رہے. میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا، دوسری بھی کھلائی. ان کی یہ حالت دیکھا آقا کو خوشی ہوئی کہ اور میں کھلاؤں اور کھلاؤں. دیکھا یہ ہے شکر. یہ حالت اللہ کی ہے. ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہم نہیں بھی چاہیں گے پھر بھی اللہ بہت دے گا. روایت میں ہے یہ بات. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا، بہت شکر گزار. اس نے کہا یا رسول اللہ، اے نبی، رسولی کہ اللہ نے بہت دیا، اب نہ دیوے تو اچھا ہے مجھے. کیوں ایسا کہتے ہو؟ کہ بہت ہو گیا، میرے پاس اتنی ریلم چھیل ہے
دولت کی کہ میں بیان نہیں کر سکتا، بس نہیں چاہیے، اللہ کو آپ کہہ دینا. تو کہا اللہ کی طرف سے حکم آیا، موسیٰ ان کو اتنا کہہ دو کہ میرا شکر نہ بجانا، شکر کرے گا تو میں ضرور دوں گا، وہ نہ کہتا ہے پھر بھی دوں گا. یہ اللہ کا عجیب بات ہے، اللہ کا نظام. حدیث میں ہے الطائم الشاکر کالصائم الصابر، بہترین کھانا کھا رہا ہے، اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس کو اتنا ہی اونچا مرتبہ، اتنا ہی ثواب جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے صبر کرتا ہے. ارے اس سے بہتر ہے کہ کھانا کھاؤ. روزہ ہے، صبر والا ہے، پوری زندگی صائم الطہر ہے، کیوں مجاہدہ کرتے ہو؟ ارے روزانہ اچھا کھانا کھاؤ، اللہ کا شکر بجا لاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، خوب عبادت کرو. اللہ فرماتے کہ دونوں برابر ہے، وہ بھی جنتی یہ بھی جنتی، تو کھا کے جنت میں جاؤ، کیوں بھوکے جا رہے؟ لیکن شرط شکر. اللہ کو بہت پسند ہے، واللہ میں کہتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، صرف ایک بات سمجھا دو، علمی بات. شکر پر کیا بولا جاتا ہے؟ الحمدللہ بولا جاتا ہے. اب اندازہ لگاؤ، آسمانی 104 صحیفے ہیں، تمام صحیفوں کا خلاصہ آسمانی 4 کتابیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن. تورات، زبور، انجیل، ان ساری کتابوں کا خلاصہ کلام مجید، اور کلام مجید پورا مطلب کہ آسمانی کتابوں کا خلاصہ، پورے کلام مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا کلمہ الحمدللہ. یہ ہے شکر. اللہ کو بہت پسند. آپ اندازے لگاؤ، سب سے پہلا کلمہ شکر کا الحمدللہ رکھا، کیوں؟ اللہ کو بہت پسند ہے. شکر کرو، شکر کرتے کرتے جنت، کھاتے کھاتے جنت میں جاؤ. آنا چاہیے، یہ علم کے بغیر نہیں آتا، علم ساتھ دے گا. تو کیا کہا اللہ نے؟ ان کو اتنا کہہ دو شکر آج سے بند کر دو، تو میں ابھی روزی بند کر دوں گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا مجھ سے. اللہ نے فرمایا یہ مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا روزی بند کرنا، روزی چالو رکھوں گا اور بہت دوں گا. ایک دو دن لئن شکرتم لازیدنکم، بہت دوں گا. لام تاکید بانون تاکید سکیلا. اور اللہ نے لئن شکرتم، بس شکر بجا لاؤ. لیکن جواب میں کیا کہا؟ بدلے میں لازیدنکم. علماء جانتے ہیں لام اور نون ساکن زیادہ ہے، تاکید اتنی تاکید ہے کہ نہ بہت دوں گا میں اس کو. جس حالت میں اللہ نے رکھا خوش رہو، شکر بجا لاؤ. دیکھو اللہ بہت دے گا. ہاں دوسرا آدمی ملا، اس نے کہا کہ یا موسیٰ میرے لیے دعا کر دو، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ نے آپ کو زندگی تو دی ہے نا، صحت تو ہے نا، ایک کپڑا، ایک دھوتی ہے کپڑا ہے، اس میں کیا میں شکر بچا لاؤں؟ ناشکری. اس وقت اتنی زور سے ہوا آئی، وہ دھوتی بھی اڑ گئی، ننگا کر دیا اللہ نے. جا اب کپڑا بھی نہیں دوں گا تجھے، ننگا رہے پوری زندگی. یہ ناشکری کا نتیجہ، ناشکری نہیں. تو لقمان ایسے ہی تھوڑی ان کا مرتبہ ملا، حدیث میں بھی ہے، اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے. شکر بہت کرتے تھے وہ. آقا کو ہوا کہ لاؤ میں بھی ایک آدھ کھاؤں، اتنی کڑوی تھی، زہر جیسی. چہرہ بنایا کہ عجیب، پیشانی پر شکن، تھو تھو فوراً، اتنی کڑوی کیسی عجیب. لقمان آپ اتنی کہاں شکا گئے، اور چہرے پر اثر بھی نہیں ہے وہ ظاہر کیا آپ نے، اور خوشی خوشی کھا رہے ہیں. میں تو سمجھا کہ بڑی مزیدار ہوگی، بڑی لذیذ ہوگی، میٹھی ہوگی. کیوں آپ نے اس طرح کھایا؟ آپ نے اظہار بھی نہیں کیا. اب جواب سنو، یہ ہے اصل جواب، مجھے سنانا تھا اس لیے یہ بات لایا میں. کیا کہا؟ آقا جن ہاتھوں سے میں نے پوری زندگی میٹھا کھایا ہو، ایک مرتبہ اگر وہ کڑوا کھلا دے، میں حرف شکایت زبان پہ لاؤں. اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہے. ایک آدھ مرتبہ مصیبت آ گئی، کچھ ہوا طبیعت کے خلاف، امید کے خلاف، میں شکایت کرتا پھروں، لوگوں کو میں کہتا پھروں، اللہ کو بدنام کروں. بدنام ہے گویا کہ اللہ کا معاملہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے.
اگر آدمی سوچے تو اتنی نعمتیں کہ بیان نہیں ہو سکتی. تو یہ بات ہے. ہاں تو میں کیا کہہ رہا ہے؟ گناہوں سے بچنا. تو لقمان علیہ السلام نے یہی کہا تھا، بیٹا ان الشرک لظلم عظیم، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. اور بہت ساری نصیحتیں کی تھی، کلام مجید میں ذکر ہے. حضرت لقمان صحیح معنوں میں تھے وہ بندے ایسے. ہاں تو میں یہ بات تو بیچ میں آئی تھی، میں یہ کہہ رہا تھا 4000 انبیاء کی ملاقات تھی. یہ بات کہاں سے آئی یاد رکھنا. میں نے 2 باتیں بتائی، اس زمانے کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے. یہ بھی عبادت ہے گناہوں سے بچنا، اور اس زمانے میں بد نظری سے بچو، حلال لقمے کی فکر کرو. یہاں سے یہ بات آئی، ربط مت چھوڑنا. تو وہ لقمان علیہ السلام کی بات، 4000 انبیاء کی ملاقات، 4000 انبیاء سے تعلیم حاصل کی. تو انہوں نے بعد میں چل کر گھر میں آ کر 4000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ لکھا تاکہ سب کو کام آئے. انہوں نے کہا 8 باتیں ہیں، لیکن میں ابھی 2 ہی باتیں میں کہتا ہوں جو ہماری ابھی بات چل رہی ہے. انہوں نے کہا نظر کی حفاظت اور حلق کی حفاظت کر لو. حلق کا مطلب کیا؟ کہیں حلق سے حرام لقمہ نیچے نہ اترے، بس اتنا کر لو. دیکھو پھر تمام شریعت کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آتی بات؟ یہ بات ہمیں، یہی تو وقت ہے عمل کرنے کا، ثواب بھی زیادہ اس وقت میں. یہ جو عبادت بجا لاوے گا، گناہوں سے بچنا، حلال لقمے کی فکر کرنا، حرام سے بچنا، بد نظری سے بچنا، اتنی بڑی عبادت ہے. اللہ کے رسول فرماتے اتقی المحارم تکن عابد الناس، لوگوں میں سب سے بڑی عبادت گزار بن جاؤ گے اگر جو اس پر عمل ہو گیا تو. اور صرف یہ نہیں، صحابہ کو فرمایا، یہ میرے صحابہ فتنے کے زمانے میں، یہ فتنے کا زمانہ ہے، ہماری آنکھوں کو پناہ نہیں ہے. گھر سے باہر نکلو کہ مسجد سے باہر نکلو، بازار میں جاؤ کہ کہیں بھی آپ جاؤ، آنکھوں کو پناہ نہیں ہے. آج اتنے فتنے ہر جگہ، بس دو ہی پناہ گاہ ہے ہر جگہ. شیطان لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. اور شیطان نے اصل جو بات کہی، یہ 4 باتیں کہنے کے بعد عجیب اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہا، شکر والے نہیں پاؤ گے آپ. اس سے پتا چلا جس نے صحیح معنوں میں اللہ کا تو شکر شروع کر دیا، شیطان اس پر حاوی ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات، شیطان نے کہا، تاکید کے ساتھ کہا لَآتِيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور میں آؤں گا، آگے سے بھی میں فتنے میں مبتلا کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں جانے سے بائیں جانے سے. مفسرین فرماتے کہ 2 جانب نہیں کہا، اوپر نہیں کہا، نیچے نہیں کہا. اس سے پتا چلا 2 جانب میں حفاظت ہے. اگر بچنا ہوتا ہے یا تو اوپر دیکھ کر چلو، لیکن اوپر دیکھ کر چلیں گے تو ٹکرا جائیں گے. تو اب ایک جانب باقی رہی، نیچے دیکھ کر چلو. شیطان کی مجال ہے کہ آپ کو گمراہ کرے، شیطان بھی ہاتھ جوڑے گا، اس کو میں گمراہ نہیں کر، جو نیچی نظر سے چلے گا. قرآن سے ثابت ہوا. شیطان بھی نہ کہتا ہے میں حاوی ہو ہی نہیں سکتا اس پر. اوپر سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اس لیے رحمت کے بیچ میں حائل نہیں ہو سکتا، اور نیچے دیکھ کر چلے گا. شیطان کبھی عاجزی پسند نہیں کرتا، وہ نیچے نہیں آئے گا، وہ اوپر ہی رہے گا. اس کا تکبر ایسا ہے، وہ نہ کہتا ہے نیچے میں نہیں آؤں گا. ارے تم مت آنا اپنی بڑائی کی بنا پر. وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں نیچے سے آؤں گا، بندے سے نیچے، میں عاجز سمجھا رہوں گا. میں نے آدم کے سامنے اپنی نیچی نہیں رکھی تو میں بندے کے سامنے اپنی نیچے رکھوں. یہ ہو نہیں، اس کی تکبر کی بنا پر نیچے نہیں آتا. لیکن ہمارا کام بن جائے گا، نیچی نظر سے چلو، گناہوں سے بچ جائیں گے.
اس زمانے میں جو اس طرح چلے گا، اس طرح جو گناہوں سے بچے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے زمانے کے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا۔ 50 صحابہ گناہوں سے بچے، کتنا ثواب، اتنا ثواب اس زمانے میں گناہوں سے بچنے پر ثواب ہے۔ یا اللہ، چلو جو کہنے کی توفیق دی، الارم بج گیا، مجھے دوسری بھی باتیں کہنی تھی لیکن بس یہی باتیں آ گئی۔ اللہ نے جو کہلوایا اس کو قبول بھی فرمائے، مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا